آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کو فون کے کیمرے سے دیکھ سکتی ہوں. کاملا، کیا سب ٹھیک ہے؟ پتہ ہے ہم کہتے تو ہیں کہ اکیلا ہونا پر سکون ہے. ہم کسی کو جواب دے نہیں ہوتے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں فٹ نہیں ہونا پڑتا، کسی کو پلیز نہیں کرنا پڑتا. لیکن دوسروں میں گھر کی تلاش چھوڑ کر اپنے آپ میں گھر کرنا، یہ پہلو آسان نہیں ہے. مجھے گزرے وقت کی ہر اس برے لمحے کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ خود کو تسلی دے سکوں کہ یہ وقت بہتر ہے. کیسی تسلی؟ وہ جھوٹ بول رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، لیکن میں نے انہیں انجان رہنے دیا. میں نے ان سے پیار کیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس خاموشی نے آپ کی عزت نفس کو پامال کیا؟ نہیں، لوگوں سے لگائی وہ توقعات جو ان سے لگانے کی نہیں، ان کو ان رشتوں سے پکارنا جن سے بلانے کے وہ مستحق نہیں. میں نے ان کا انتظار کیا جب تک مجھے یہ احساس نہ ہوا کہ ماں باپ بہن بھائی یہ کہنے سے نہیں بنتے، اللہ بنا کر بھیجتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کبھی کبھار ہم لوگوں میں وہ خاص اپنائیت تلاش کرتے ہیں جن کا کوئی نمل بدل نہیں ہو سکتا، لیکن مخلصی کا تعلق رشتے سے نہیں، انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سب کا دل ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن آپ کا معاملہ لوگوں سے نہیں ہے. کیا مطلب میں یوں ہی دستیاب رہا بس یہ سننے کے لیے کہ ہم نے کون سا کہا تھا؟ میں ایسے لوگوں کے لیے صدیاں بھاگتا رہا جو بدلے میں میری خاطر ایک قدم بھی نہ بڑھا سکے، اور تم کہہ رہی ہو میرا ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں؟ کیونکہ حقیقت میں ان کے رویوں کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، آپ سے نہیں. اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ آپ کو صلاح دینے پر قادر نہیں ہے، اللہ ہے، وہی قادر ہے. آپ کو اپنے ہر عمل کے صلے کی توقع اللہ سے ہی رکھنی چاہیے. تو پھر اگر اللہ چاہتا تو مجھے میرے کیے کا بہتر صلہ دے سکتا تھا، مگر نہیں. یہ کیسا مکافاتی عمل ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ جو ہو چکا ہے اس کی کیا مصلحت تھی. کسے پتا کہ اللہ نے ان سب کو آپ کی زندگی سے نکال کر آپ کو کیسے بڑے طوفان سے بچایا ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو. کیونکہ آپ کی نظر تو بس کنارے پر چمکتی لہروں پر ٹکی ہے، لیکن اللہ گہرائیوں کو بھی جانتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ دنیا کی محفلوں میں ڈوبتے، کیا پتا اللہ نے آپ کو تھام لیا ہو سکتا ہے وہ آپ کے بجھے دل کو اپنے قرب سے روشن کرنا چاہتا ہو سکتا ہے. باوجود اس سب کے میں آج بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہیں، مگر میرے ساتھ نہیں. جو ہو چکا ہے اب اور کچھ نہیں، بس اللہ چاہیے. لگتا ہے اب اسی کا ساتھ چاہیے. میں سمجھ سکتی ہوں. بعض اوقات لوگ ہی آپ کے سب سے بڑے امتحان بن جاتے ہیں، اور اس امتحان میں کی گئی مشقت کے نتیجے میں وہ صلہ نہیں ملتا جس بدلے کی آپ توقع رکھتے ہیں. مشکل ہے لیکن صبر لازم ہے. صحیح وقت آنے پر جو آپ کے حق میں بہتر ہے مل جائے گا انشاءاللہ. آپ سے بات کر کے مجھے موم بتی کی وہ مثال یاد آتی ہے جس سے آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایسے دھاگے نے جلا دیا جسے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی. لیکن موم بتی تو ختم ہو جاتی ہے. ہاں میری حالت اب پہلی جیسی تو نہیں، لیکن میں تو ابھی بھی باقی ہوں. یہی تو زندگی کی فطرت ہے. مطلب مجھے اور جلنا ہے اور روشن ہونا ہے. جو ہو چکا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. آپ کو اپنا ماضی تسلیم کرنا ہوگا. آپ کو آج میں جینا ہوگا.